نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الملک آیت نمبر 6 سے دیکھیں گے ہم، لیکن امید ہے کہ سبق نمبر 1 سے آپ لوگوں نے واقعی سورہ ملک کو حفظ کرنا شروع کیا ہوگا، اور جس نے آلریڈی حفظ کیا ہوا ہے وہ پابندی سے ہر رات اس کی تلاوت ضرور کر رہے ہوں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ واقعی ہم سب کو عذاب قبر سے محفوظ رکھے۔ بہت ہی خوفناک جگہ ہے، اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے۔ تو پوری کوشش کریں کہ ہر رات اس کی تلاوت ضرور کریں۔ اگر حفظ ہے تو اپنے حافظے سے اس کو آپ تلاوت کریں، یا نہیں تو آپ قرآن کھول کر دیکھ کر اس کو پڑھ لیا کریں۔ تو چلیں آج کی آیات میں بھی دیکھیں جہنم کے بارے میں ذکر ہے۔ وہ لوگ جو جہنم میں ڈالے جائیں گے تو جہنم کس طرح ان کے ساتھ معاملہ کرے گی، اور دوسری بات یہ بھی کہ جو ان کے ریزنز ہوں گے نا، کس وجہ سے یہ جہنم میں ڈالے گئے، وہ بھی اس آیتوں میں بتایا گیا ہے۔ تو اب ہم نے یہ کوشش کرنا ہے، بڑی توجہ کے ساتھ ہم نے یہ آیات سننی ہے کہ کیا وجہ ہے، کیوں یہ جہنم میں ڈالے گئے، اور ہمیں چاہیے کہ یہ سن کر ہم کوشش کریں کہ یہ غلطی پھر ہم سے نہ ہو، یہ گناہ ہم سے نہ ہو، کیونکہ جس کی وجہ سے یہ جہنم میں ڈالے گئے۔ اور جہنم ایسی بلا ہے، جیسے اس سے اگر کسی کو بچا کر ڈائریکٹ جنت میں ڈال دیا جائے تو یہ سب سے بڑی کامیابی ہے۔ کچھ لوگ تو جل کے کھپ کے جہنم میں کچھ وقت گزار کے پھر ان کو جنت میں ڈالا جائے گا، لیکن کچھ خوش نصیب ایسے بھی لوگ ہوں گے جنہیں اس آگ سے بچا کر ان کو ایک لمحہ بھی اس آگ میں نہیں ڈالا جائے گا، اس کی شکل تک نہیں دیکھیں گے، اس سے بچا کر جنت میں ان کو داخل کر دیا جائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل فرمائے۔ تو اصل کامیابی نا یہی ہے کہ اس آگ سے بچ جائیں، خود بھی اور گھر والوں کو بھی بچانا ہے۔ پوری کوشش کرنا ہے کہ اس آگ میں ایک لمحے کے لیے بھی ہمیں نہ ڈالا جائے۔ اور آج کی آیات میں جہنم کا ذکر سن کے واقعی رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے کہ کس طرح کی کیسی بلا ہے جو واقعی یعنی جسے دیکھ کر اچھوں کے حال برے ہو جائیں گے۔ تو دیکھتے ہیں پہلے ہم آیت نمبر 6 سے، وَلِلَّذِينَ، اور ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفروا، کفر کیا، بِرَبِّهِمْ، اپنے رب کے ساتھ، عذاب جہنم، عذاب جہنم ہے، وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور برا ٹھکانہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو لوگ اللہ کا انکار کرتے ہیں، اپنے رب پر ایمان ہی نہیں ہے، اللہ کا انکار کرتے ہیں، تو ان لوگوں کے لیے جہنم کا عذاب ہے، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے، بہت ہی برا، اتنا بدترین انجام ہے اور اتنا بدترین ٹھکانہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے، اللہم اجرنا من النار۔ نیکسٹ آیت میں، اذا، جب، القوا، وہ ڈالے جائیں گے، فیہا، اس میں، یعنی جو کافر لوگ ہیں، جو اللہ تعالیٰ کا انکار کرتے ہیں، گناہگار لوگ ہیں، جب ان کو ڈالا جائے گا، فیہا، اس میں، یعنی اس جہنم میں جب ان کافروں کو، گناہگاروں کو ڈالا جائے گا، سمیعوا، تو سنیں گے، لہا، اس کا، شہیقاً، دہاڑنا، یعنی وہاں پہ ایک شور سنیں گے جہنم کا، اس کا دہاڑنا سنیں گے، وہی تفور، جب کہ وہ جوش مار رہی ہوگی، یعنی شہیق کہتے ہیں چیخ پکار کو، اور تفور یعنی جوش مار رہی ہوگی۔ اور امام سفیان ثوری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ جہنم ان کے ساتھ اس طرح جوش مار رہی ہوگی جس طرح زیادہ پانی میں تھوڑے دانے جوش مارتے ہیں، اور اس کا یہ حال ہوگا کہ تکاد تمیز من الغیظ، تکاد یعنی قریب ہے کہ، تمیز، وہ پھٹ پڑے، من الغیظ، غیظ یعنی غضب سے۔ جہنم کا تو یہ حال ہوگا کہ وہ اس قدر غصے میں ہوگی، اس قدر غضب اور غیظ میں ہوگی کہ وہ تو بس پھٹ پڑے گی۔ اور غضب سے اس جہنم کا یہ حال ہوگا کہ اس کا ایک حصہ دوسرے حصے سے الگ ہو جائے گا۔ کبھی اگر آپ نے دیکھا ہے کہ کوئی دو گاڑیوں کا جب ایکسیڈنٹ ہوتا ہے تو دیکھیں وہ حادثے کے بعد کس طرح گاڑی کے حصے ایک دوسرے سے الگ ہو جاتے ہیں، ایک شدید دھماکہ ہوتا ہے، اس طرح کا اس پہ ایک امپیکٹ ہوتا ہے۔ اسی طرح جہنم کا اس دن حال ہوگا، اس کا تو بس ہی نہیں چلے گا، اس کو جب پکڑ کے کھینچ کے لایا جائے گا میدان حشر میں، اسے دیکھ کر تو انبیاء اکرام بھی گھٹنوں کے بل گر جائیں گے،
ہر کوئی سب کی زبان پر بس یہ ہوگا کہ نفسی نفسی، بس آج میں بچ جاؤں۔ وہ ایک ایسی بلا ہے کہ اسے دیکھ کر انسان کو پھر کچھ یاد نہیں ہوگا، کچھ یاد نہیں رہے گا، بس صرف اپنے بارے میں سوچے گا کہ میں کس طرح بچوں۔ یہاں تک کہ کہے گا کہ میرے بیوی بچے، میرے مال، دنیا جہان کے سب انسانوں کو اس میں ڈال دیں، صرف مجھے بچا لے۔ وہ ہے ہی اتنی خوفناک چیز۔ اسی سے تو بچنے کا ہمیں بار بار قرآن میں حکم دیا گیا ہے کہ بچا لو اور بچ جاؤ اس آگ سے جو اللہ نے جلائی ہے۔ یہ کوئی معمولی آگ نہیں ہے، اور یہ آگ کو یاد کر کے صحابہ اکرام اور سلف صالحین واقعی رویا کرتے تھے۔ دنیا کی کہیں آگ ان کو نظر آ جاتی تو اس کو دیکھ کر وہ فوراً آخرت کی جہنم کی آگ کو یاد کرتے تھے۔ اس قدر وہ خوف زدہ رہتے تھے، رویا کرتے تھے، بے ہوش ہو جاتے تھے۔ اور ہمیں دیکھیں سمجھایا بھی جاتا ہے، سکھایا بھی جاتا ہے، بتایا بھی جاتا ہے اس آگ کے بارے میں، لیکن ہم ٹس سے مس نہیں ہوتے۔ ہمیں لگتا ہے شاید یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے، لیکن انبیاء اکرام کا حال دیکھیں کہ وہ بھی گھٹنوں کے بل گر جائیں گے۔ ساری امتیں، ہر انسان اس دن گھٹنوں کے بل گری ہوگی اس جہنم کو دیکھ کر، اور یہ چیخ رہی ہوگی، چلا رہی ہوگی، دیکھ رہی ہوگی سب کو۔ یہ بھی حق ہے، سچ ہے کہ وہ چیخے گی بھی، چلائے گی بھی، وہ دیکھے گی بھی۔ تو اور دوسرے جس طرح کے عذاب ہے، اس کے ساتھ ساتھ ایک یہ بھی عذاب ہے خاص طور پہ کہ جہنم کا شور ہوگا، اس کا بھی ایک چیخنا، چلانا، دہاڑنا، اس کا بھی ہوگا شور وہاں پر۔ اور ساتھ میں پھر جہنم میں جانے والے لوگوں کا شور، ایک تو جہنم کا شور، چیخنا چلانا، اور پھر وہ جہنمی جو ہے ان کا الگ شور۔ اور یہ سب سے بدترین آواز، جیسے شہیق کہتے ہیں نا، دوسری میننگ اس کا یہ بھی ہوتا ہے جو آواز گدھا نکالتا ہے نا، اس آواز کو بھی شہیق کہتے ہیں، چیخنا پکارنا بھی اور گدھے کی آواز کو بھی، یعنی سب سے بدترین آواز جو بتائی گئی نا وہ گدھے کی آواز ہے۔ تو جو یہ جہنم کا حال ہوگا کہ اس قدر غصے میں ہوگی نا، اس قدر کہ بس اس کا بس چلے تو سب کو نگل جائے۔ اب آپ دیکھیں، ہم اس کو تصور کرتے ہیں کہ جہنم لائی جا رہی ہے، سامنے جہنم ہے، وہ چیخ رہی ہے، ہمیں دیکھ کے چلا رہی ہے، اور اس کو چینز میں پکڑا ہوا ہے، اس کو جکڑ کے رکھے ہیں، اور سامنے ہم کھڑے ہیں اور ہمیں دیکھ کے وہ چیخ رہی ہے، چلا رہی ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اور اگر ہمیں پتہ چل جائے کہ اب ہمیں اس میں ڈالا جائے گا تو کیا کیفیت ہوگی اس وقت پر۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہم اجرنا من النار۔ اور یہ جو آوازیں ہوتی ہے نا، یہ بھی ایک انسان کے حواس یعنی ایسے ہو جاتے ہیں کہ کبھی آپ نے کچھ ایسی آوازیں سنی ہیں، خاص طور پہ جو لوگ درد میں ہوتے ہیں، کراہتے ہیں، ان کی آوازیں سن کے بھی دل کو کچھ ہونے لگتا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی لوگ خوف میں ہیں یا کچھ ایکسیڈنٹ ہو گیا تو بچاؤ بچاؤ والی جو آوازیں ہوتی ہیں، یا کوئی خوف میں چیخ پکار رہا ہوتا ہے تو نا وہ آوازیں سن کے واقعی دل سہم جاتا ہے، ایک ہیبت طاری ہو جاتی ہے آوازوں کو سن کر، یہ شور کو سن کر۔ تو کہاں اس کو سامنے دیکھ بھی رہے ہیں، وہ اتنی بڑی بلا، اور ساتھ میں وہ چیخ رہی ہے، چلا رہی ہے، وہ غصے میں ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے اس سے۔ کلما، جب کبھی، القیا ڈالا جائے گا، فیہا اس میں، فوجن کوئی گروہ، جب بھی اس جہنم میں کوئی بھی ایک گروپ یا گروہ یا لوگوں کو ڈالا جائے گا، کیونکہ گروپ در گروپ آتے جائیں گے لوگ، سألہم، تو ان سے پوچھیں گے، خزنتہا، اس کے داروغہ، جو وہاں پہ گارڈ ہوں گے وہ وہاں پہ پوچھیں گے ان سے، جو یہاں پہ گروپس میں آ رہے ہیں، فوج در فوج آ رہے ہیں، گروہ میں آ رہے ہیں، تو وہاں کے جو گارڈز ہوں گے، داروغہ پوچھیں گے، علم، کیا نہیں، یاتیکم، آیا تمہارے پاس، نذیر، کوئی ڈرانے والا۔ یعنی وہ داروغہ جو ہوں گے نا، ان کا کوئی سوال اس لیے نہیں ہوگا کہ وہ سوال کے طور پہ پوچھ رہے ہیں، ان کو حیرت ہوگی کہ کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا آیا ہی نہیں، تمہیں کوئی اس بات سے، اس جہنم کی آگ سے ڈرایا ہی نہیں۔ یعنی ان کو بڑی حیرت ہوگی کہ اتنے بس لوگ گروہ در گروہ آ رہے ہیں، گروہ میں آ رہے ہیں اور یہ داخل ہو رہے ہیں، تو وہ بڑی حیرت سے پوچھیں گے۔ اور دوسرا، ان کو حسرت دلانے کے لیے بھی، ان کی حسرت میں اضافہ کرنے کے لیے کہ تمہارے پاس کوئی نہیں آیا تھا، کہ آج تمہارا انجام یہ ہوا ہے کہ تمہیں یہاں پر آ کر تمہارا یہ بدترین انجام ہے، ان کی حسرت کو اور بڑھانے کے لیے۔ اور یہاں پہ نذیر یعنی ڈرانے والا، یعنی کوئی پیغمبر، کوئی رسول نہیں آئے تمہارے پاس،
تو وہ جواب کیا دیں گے؟ دیکھیں، قالو، وہ کہیں گے بلا، کیوں نہیں، قد، یقیناً، جاءنا، آئے ہمارے پاس، نذیر، ایک ڈرانے والا، لیکن کیا کیا اس کے ساتھ؟ فکذبنا، تو ہم نے اسے جھٹلایا تھا. ہم نے کہا تھا یہ تو سب ڈراوے ہیں، یہ کوئی باتیں نہیں ہیں، یہ کوئی سچ ہونے والی باتیں نہیں ہیں، یہ بس تمہاری بنائی ہوئی باتیں ہیں. جھٹلا دیا تھا اس ڈرانے والے کو. وَقُلْنَا، اور ہم نے کہا تھا، مَا نَزَّلَ اللَّهُ، اللہ نے تو کچھ نازل ہی نہیں کیا، مِن شَيْءٍ، کوئی چیز. ایک تو اس نذیر کو ہم نے جھٹلا دیا، اس کی باتوں پہ یقین ہی نہیں کیا، اور ہم نے کہا کہ اللہ نے کوئی بات نازل ہی نہیں کی. ان انتم، نہیں ہو تم، الا مگر فی ضلال کبیر، بہت بڑی گمراہی میں، بلکہ تم تو بہت بڑی گمراہی میں پڑے ہو. یعنی انہوں نے جو نذیر ہیں ان کو ہی کہا کہ تم ہی تو گمراہی میں ہو. تو وہ کس طرح انہوں نے انبیاء کرام کو، پیغمبروں کو جھٹلایا اور کہہ دیا کہ اللہ نے کچھ نازل ہی نہیں کیا، یہ بس تمہاری بنائی ہوئی باتیں ہیں. اور دیکھیں اور کیا وہ وجوہات بتائیں گے جہنم میں جانے کی، کیونکہ یہ داروغہ ان سے پوچھ رہا ہے نا کہ تم آئے کس طرح یہاں پر. تو وہ اور دیکھیں کیا بتائیں گے، وہ قالو، اور وہ کہیں گے، لو، اگر، کاش، اب حسرت دیکھیں، لو، اگر، کننا، ہوتے ہم، نسمع، سنتے، او ناقل، یا سمجھتے، اگر ہم سننے والے ہوتے، سمجھنے والے ہوتے، ما کننا، تو نہ ہوتے ہم، فی اصحاب السعیر، دوزخ والوں میں سے. اللہ اکبر. وہاں جا کے احساس ہوگا اور کہیں گے، کیا کہیں گے کہ ہائے، اگر ہم سنتے یا سمجھتے ہوتے تو آج ہم دوزخیوں میں سے نہ ہوتے. اگر ہم عقل سے کام لیتے، جو چیز اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا اسے ہم سن لیتے، اس کو انکار نہ کرتے، اس کے ساتھ ہم کفر نہ کرتے، تو آج ہم یہ حالت میں اس جہنم میں ہم نہ ہوتے. اور یہ عقل سے اگر ہم کام لیتے، رسولوں کی اتباع کر لیتے، ہم وہ جو راستہ دکھائیں اس راستے پہ چل لیتے، ان کی باتوں کو سن لیتے، تو آج ہم جہنم میں نہیں ہوتے. کتنی بڑی حسرت ہے، کتنی بڑی. اور کیا وجوہات بتائی کہ کاش ہم سن لیتے اور سمجھ لیتے. تو ہمارے لیے بھی اس میں سبق یہ ہے کہ ذرا ہم اپنے آپ کو چیک کریں کہ کیا واقعی جب ہم کوئی یعنی سنتے ہیں، احادیث ہے یا آیات ہے یا کچھ اس طرح کی چیزیں، تو کیا واقعی ہم غور اور توجہ سے سنتے ہیں. یعنی ان کا مطلب کیا تھا کہ ہم غور اور توجہ سے سن لیتے، سن کے ہم اس کی اتباع کر لیتے. تو ہم بھی چیک کریں کہ کیا ہمارا سننا کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ آوازیں کان سے ٹکرا رہی ہیں بس، یا پھر بس 2-4 باتیں کان میں پڑی اور باقی کی باتیں ہوا میں پتہ نہیں کہاں چلی گئی. ہم کس طرح سنتے ہیں اللہ کے کلام کو، رسول کے پیغام کو، ہمارا سننا کس طرح کا ہے، یہ ہم سب کو چیک کرنا چاہیے. کیا ہم واقعی توجہ کے ساتھ سنتے ہیں، غور سے سنتے ہیں؟ کیونکہ جب انسان سننا ہی نہیں چاہے گا تو پھر عمل کس طرح ہوگا. عمل کی سب سے پہلی سیڑھی جو ہے نا، سننا ہے، غور سے سننا. اگر سنیں گے ہی نہیں تو پھر عمل بھی نہیں ہو سکے گا. اور آج اکثریت کا یہ حال ہے کہ سننا ہی نہیں چاہتے، سننا ہی نہیں چاہتے. اور وجہ کیا ہے؟ وقت نہیں ہے، بچے چھوٹے ہیں، کام ہے، فلاں یہ چیز ہے، وہ چیز ہے، سننا ہی نہیں چاہتے. اگر سنیں گے ہی نہیں تو بتائیں پھر عمل کس طرح ہوگا. اور دیکھ لیں کافروں کی کیا حسرت بتائی گئی ہے. وہ خود کہہ رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں کہ ہائے کاش ہم سن ہی لیتے، لو کننا نسمع و نعقل، ہم سن کے عقل سے کام ہی لیتے تو آج یہاں نہیں آتے ہم. تو ہم سب کے پاس وقت ہے ابھی، اللہ کے کلام کو غور سے سنیں، اس کو سمجھیں، ان باتوں کو دل میں اتاریں، ان پر عمل کریں. یہ نہ کہیں کہ ہمارے پاس اس کے لیے وقت نہیں ہے. اور دوسری چیز آپ دیکھیں، سننا سب سے زیادہ آسان کام ہے. انسان پھر بھی بول بول کے تھک جاتا ہے. کوئی چیز اگر دیکھنی ہو، ٹی وی پہ ہے یا بک پڑھنا ہو، تو دیکھ دیکھ کر بھی آنکھیں تھک جاتی ہے، لیکن سننے سے کان کبھی نہیں تھکتے. لیکن پھر بھی ہم سننا نہیں چاہتے. دنیا جہان کی ہمیں باتیں سنا دو، وہ ہم سب بیٹھ کر سنیں گے، ڈرامے سیریز دیکھیں گے، سب کریں گے، لیکن جہاں تفسیر سننے کی بات آ جائے، جہاں دین کا علم لینے کی بات آ جائے، جب یہ باتیں سننے کو کہا جائے تو کہتے ہیں وقت ہی نہیں ہے، سننا ہی نہیں چاہتے. اللہ تعالی ہم سب کی اصلاح فرما دے. تو یہ وجوہات وہ وہاں پر بتائیں گے. اور نیکسٹ آیت میں فَاعْتَرَفُوا، پھر وہ اعتراف کریں گے، بِذَنبِهِمْ، اپنے گناہوں کا، اپنے جرم کا.
اب وہاں جا کر اپنے گناہوں کا اعتراف بھی کریں گے، اقرار بھی کریں گے کہ ہاں ہم نے گناہ کیا تھا، ہاں ہم نے غلط کیا تھا۔ اب بتائیں کوئی فائدہ ہوگا؟ وہاں جا کر تو فرعون بھی کہہ اٹھے گا، وہ جا کے وہ فرعون جیسی سرکش انسان بھی وہاں پہ اعتراف کرے گا، ابو لہب بھی کرے گا۔ جب جہنم کو دیکھ لیں گے، اس کا چیخنا پکارنا دیکھیں گے، تو جب ابو لہب کیا، حامان، نمرود، ابو جہل، سب جتنے بڑے بڑے سرکش ہیں، سب اس دن اعتراف کر لیں گے۔ لیکن اس دن مان لینا، اقرار کر لینا، اعتراف کر لینا کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ آج اس دنیا میں اگر ہم مان جائیں، اعتراف کر لیں اپنے گناہوں کا، مان لیں کہ ہاں غلطی ہوئی ہے، ہاں یہ گناہ مجھ سے ہوا ہے، اس گناہوں کی معافی مانگ لے، تو اس دنیا میں پھر یہ اس کے لیے رحمت بن جائیں گی، اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرمائے گا۔ یہاں پہ اعتراف کرنے کا اس کو فائدہ تو ہوگا، وہاں جا کے تو بڑے بڑے سرکش بھی مان جائیں گے۔ کون نہیں مانے گا جب سب کچھ اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھیں گے، خاص طور پہ جہنم کو اس طرح، تو وہ وہاں جا کر اعتراف کریں گے۔ فَسُحْقًا، چنانچہ دوری ہے، لِأَصْحَابِ السَّعِيرِ، دوزخ والوں کے لیے۔ تو آج ان کا اعتراف کرنا کچھ کام نہیں آئے گا، دوزخیوں کے لیے دوری ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دوری ہے۔ آج ان پر کوئی رحم نہیں کیا جائے گا، یہ چاہے کتنے اپنے گناہوں کا اعتراف کریں، اقرار کریں، روئے، گڑ گڑائے، کوئی فائدہ نہیں۔ اسی لیے نا یہ زندگی ہم سب کے لیے ایک بہترین ایک چانس ہے، ہمارے لیے ایک بہت ہی اچھا موقع ہے۔ اس دنیا میں رہتے ہوئے ہم اپنے گناہوں کو معاف کروا سکتے ہیں، ہم گناہوں کا اقرار کر کے اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگ کر ہم جنت کے مستحق بن سکتے ہیں۔ تو ان کے لیے کیا ہے؟ اصحاب السعیر ہے۔ تو ہم بھی انشاءاللہ پوری کوشش کریں گے کہ اپنے گناہوں کا اللہ تعالیٰ کے سامنے اعتراف کریں، اور پھر ان گناہوں سے باز آ جائیں۔ واقعی ان گناہوں سے پھر رک بھی جانا چاہیے، انسان کو باز بھی آ جانا چاہیے، ان گناہوں پہ ندامت اور پشیمان بھی ہونا چاہیے۔ تو اب نیکسٹ آیت میں دیکھتے ہیں۔ نیکسٹ آیت میں جیسے اب پچھلی آیت میں ہم نے دیکھا جہنمیوں کا ذکر ہے، تو اس آیت میں ہم دیکھیں گے آیت نمبر 12 میں جن کے لیے جنت ہے، جن کے لیے مغفرت ہے اور اجر کبیر، بہت بڑا اجر ہے۔ اور وہ کون سا عمل ہے جس پہ انسان کی مغفرت بھی ہو رہی ہے اور بہت بڑا اجر بھی اللہ تعالیٰ عطا فرما رہے ہیں؟ بہت ہی پیاری آیت ہے، آیت نمبر 12۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ جو یخشون ڈرتے ہیں، ربہم اپنے رب سے، بالغیب بن دیکھے، وہ لوگ جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کو دیکھا تو نہیں، اپنے رب کو نہیں دیکھا، لیکن پھر بھی اپنے رب سے ڈرتے ہیں وہ۔ اور دوسرا معنی غیب کا یہ بھی ہے کہ وہ تنہائی میں، یعنی لوگوں کے سامنے نہیں ہیں، تنہائی میں ہیں، اکیلے ہیں، لوگوں کی آنکھوں سے اوجھل ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے سے باز آتے ہیں، یعنی نافرمانی نہیں کرتے۔ انسان جب تنہا ہوتا ہے نا، تو اس کا پورا اختیار ہے، نہ تو کوئی اسے روکنے والا ہے، نہ ہی اسے کوئی ٹوکنے والا ہے، سارے اختیارات اس کے ہاتھ میں ہیں، وہ جو چاہے کرے۔ لیکن اپنے آپ کو وہ روک لیتا ہے، وہ کر سکتا ہے گناہ بڑی آسانی سے، کوئی نہیں دیکھ رہا، لیکن وہ رک جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ رب دیکھ رہا ہے۔ تو ایسے لوگوں کے لیے مغفرت ہے، اللہ ان کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، ان کے لیے اجر کبیر، بہت بڑا اجر ہے ان کے لیے۔ جیسے حدیث میں بھی ہے نا، 7 لوگ جن کو عرش کا سایہ اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے گا جس قیامت والے دن، جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا، اور 7 قسم کے لوگ، 7 ایسے خوش نصیب لوگ ہوں گے جو اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے میں ہوں گے۔ اور ان میں سے ایک وہ ہے جو تنہائی میں اپنے رب کو یاد کر کے روتا ہے، اکیلا ہے، کوئی نہیں، لیکن اپنے رب کو یاد کر کے اس کی آنکھیں جھلک جاتی ہے، اس کی آنکھوں سے آنسو نکلنے لگتے ہیں۔ اور دوسرا یہ بھی ہے، جو لوگ قیامت کے دن عرش کے سائے میں ہوں گے، وہ یہ ہے کہ ایک صاحب حیثیت عورت ہے، یعنی بہت ہی زیادہ اس کے پاس رتبہ ہے، طاقت ہے، خوبصورت بھی ہے وہ، اور وہ برے کام کی طرف دعوت دیتی ہے، اور یہ جواب میں کہتا ہے کہ نہیں، یہ میں نے گناہ نہیں کرنا، میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ تو ایسے شخص کے لیے بھی پھر عرش کا سایہ ہے۔
یعنی گناہ کرنے کی طاقت ہے، گناہ کے لیے لوگ بلا بھی رہے ہیں لیکن رک جاتے. کیوں؟ کیونکہ نہیں، میرے رب کو نہیں پسند، میرا رب دیکھ رہا، یہ گناہ میں نے نہیں کرنا. وہ اللہ کے ڈر سے رک جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ یہ ڈر ہم سب کو نصیب فرمائے، آمین یا رب. تو یہ اکیلے میں، تنہائی میں اللہ تعالیٰ کو یاد کر کے رونا، یہ بہت ہی ایک بہترین عبادت ہے. اب سے اگر آپ گھر میں کبھی اکیلے رہنے کا آپ کو موقع ملے، جیسے بچے اسکول چلے جاتے ہیں، شوہر کام پر چلے جاتے ہیں، تو کچھ عورتیں تو اس وقت پہ بڑے مزے سے اپنا چائے کافی بنائیں گی اور آرام سے کوئی اپنی مووی یا سیریز یا بک لے کر یا سیل فون لے کر بیٹھ جاتی ہیں، کوئی تو سو جاتی ہیں. تو اس موقع کو بھی نا ایک غنیمت جانیں کہ گھر پہ کوئی نہیں ہے، تنہائی میں ہے، اس وقت میں اپنے رب سے باتیں کریں، روئیں اس کے آگے، اپنے گناہوں کا اعتراف کریں، اس کے خوف میں، اس کی محبت میں روئیں. اور یہ بھی ایک بہت ایک آپ خود فیل کریں گے کہ یہ اتنی بہترین اور خوبصورت کیفیت ہوتی ہے نا کہ جب کوئی نہیں ہے اس وقت پر آپ اپنے رب کو تنہائی میں یاد کر کے رو رہی ہیں. اللہ تعالیٰ سے ہم یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آخرت کی فکر کرنے والا بنا دے. ہم تو بس دنیا کی پتہ نہیں کون کون سی چیزوں پر اکیلے میں تنہائی میں بیٹھ کے روتے ہیں، آنسو بہاتے ہیں کہ اس نے یہ کہہ دیا، اس نے یہ کہہ دیا. اس پہ کوئی اجر و ثواب تو ملنے والا ہے نہیں. کاش یہ آنکھیں ہماری اس طرح ہو کہ اپنے رب کو یاد کر کے اپنے رب کے لیے رونا سیکھ جائیں ہماری آنکھیں. آمین یا رب. وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ. إِذَا أُلْقُوا فِيهَا سَمِعُوا لَهَا شَهِيقًا وَهِيَ تَفُورُ تَكَادُ تَمَيَّزُ مِنَ الْغَيْظِ كُلَّمَا أُلْقِيَ فِيهَا فَوْجٌ سَأَلَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَذِيرٌ قَالُوا بَلَى قَدْ جَاءَنَا نَذِيرٌ فَكَذَّبْنَا وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ اللَّهُ مِن شَيْءٍ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ كَبِيرٍ. وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ فَاعْتَرَفُوا بِذَنبِهِمْ فَسُحْقًا لِأَصْحَابِ السَّعِيرِ. إِنَّ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُم بِالْغَيْبِ لَهُم مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ.